بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان کے ساتھ میں ہوں حافظ غضنفر علی اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت بارے قرآن مجید فرقان حمید میں بلا استثناء مرد و زن حکم ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ مقدس میں، اس ماہ صیام میں پورے روزے رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ ناظرین کرام، روزہ ایک ڈھال ہے۔ روزہ جہنم سے آزادی کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء ہے، روشنی ہے۔ روزہ امت مسلمہ کے لیے شفا کا پیغام ہے۔ روزے کی فرضیت میں بڑی بات یہ ہے کہ نفس سرکش کی اصلاح ہو سکے۔ شریعت مطہرہ کے وہ احکام جو نفس کو بھاری معلوم ہوتے ہیں وہ آسان ہو جائیں، ان کا کرنا سہل ہو جائے۔ ناظرین ذی وقار، ہم اہل ایمان رمضان کے روزے تو بڑے ذوق اور شوق سے رکھتے ہیں، سحر و افطار میں بڑا انتظام کرتے ہیں، لیکن روزے کے مقصد، روزے کی فرضیت کے بارے میں آگہی کے حوالے سے اہتمام نہیں کرتے۔ آج اسی کے متعلق گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے اپنے پروگرام میں نہایت علمی اور فکری شخصیت کو، بہت مکفّہ اور مسجع گفتگو کرنے والے میرے نہایت پسندیدہ حضرت علامہ مفتی ایوب آزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ثنا خان رسول صوفی غلام حسین قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آغاز ہی سے جانتے ہیں کہ روزے کا مفہوم اور مقصد کیا ہے، امت مسلمہ کے لیے روزے کیوں فرض کیے گئے؟ جی مفتی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ روزہ چونکہ نام ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ وہ تقوی دار بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں۔ روزہ نہایت آسان طریقہ ہے اپنے نفس کو اطاعت الہی پر راضی کرنے کا، چونکہ روزہ صبر سکھاتا ہے انسان کو۔ جس طرح انسان کو ظاہری جسم کے لحاظ سے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے باطن کو بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزے کی بدولت انسان اپنے باطن کو ستھرا کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، یوں وہ اطاعت الہی پر اپنے نفس کو راضی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جی مفتی صاحب، دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی فرضیت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے؟ روزہ اہل ایمان پر فرض کیا گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اہل ایمان ہم نے تم پر روزے فرض کیے، اس سے پہلے بھی امتوں پر فرض ہوتے رہے، اس واسطے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس کے اندر مقصد بھی بیان ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے مومن کے لیے کہ جو اسے جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر الفاظ موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو
اس اعتبار سے ماہ مقدس کے اندر روزے رکھنا یہ امت کے لیے شرف قرار پایا، یہ امت کے لیے اعزاز قرار پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اجر کو بیان کر دیا، حج کے اجر کو بیان کر دیا، زکوٰۃ کے اجر کو بیان کر دیا، روزے کے اجر کو خفیہ رکھا، پوشیدہ رکھا، چونکہ یہ پوشیدہ عبادت ہے، اس میں ریا کا عنصر کم ہے، ریا کا پہلو کم ہے۔ نماز انسان پڑھتا ہے تو اس کے اندر خیال آ سکتا ہے، حج کرتے ہوئے انسان کو خیال آ سکتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے کہ اس کی پبلسٹی ہو جائے کہ وہ خرچ کر رہا ہے، وہ دے رہا ہے اللہ کے نام پر، تو اس کو سخی کہا جائے۔ حج کرتے ہوئے خیال آتا ہے کہ اس کو حاجی کہا جائے۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے انسان کو خیال آ سکتا ہے، چونکہ یہ ظاہری عمل ہے، لیکن یہ جو عبادت ہے روزہ کی یہ خفیہ ہے، یہ پوشیدہ ہے۔ اس میں ظاہری کوئی آپ کی موومنٹ ایسی نہیں ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کے کیسے کہ یہ حج ادا کر رہا ہے، یہ نماز ادا کر رہا ہے، یا یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ روزہ ایک ایسا پوشیدہ عمل ہے کہ اس میں آپ کے ہاتھوں کی جسمانی موومنٹ نہیں ہے، آپ نے کچھ نہ کھانے پینے کا روزہ رکھا ہے اور آپ اپنے کام کر رہے ہیں نارمل روٹین میں جو آپ کے کام ہیں، تو دیکھنے والا یہ نہیں سمجھ سکتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے جب تک آپ خود اس کو نہیں بتائیں گے۔ کیونکہ اس عبادت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، بندے اور رب کے درمیان اس کا کنیکشن ہے، چونکہ بندہ روزہ رکھتا ہے خالصتاً اللہ کے لیے، اور یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ شخص روزے دار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا اجر بھی پوشیدہ رکھا، تاکہ جب قیامت کے دن میں اجر دوں کائنات میں ہر بندے سے، ہر چیز سے وہ اجر مخفی ہو، تو جب میں قیامت کے دن اجر دوں تو میرا بندہ اس اجر پر راضی ہو جائے۔ یعنی یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کے لیے سرپرائز رکھا ہے۔ جی، یہ صرف روزے کا سرپرائز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دے دے گا، یہ اس کا اجر صرف بندے کو قیامت کے دن ملے گا۔ ناظرین کرام، روزے تمام امتوں پر فرض کیے گئے، امت مسلمہ سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، اسی طرح امت مسلمہ پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے فرض کیے گئے کہ امت مسلمہ متقی بن جائے، لوگ پرہیزگار بن جائیں۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اس کا اجر ثواب تھا، امت مسلمہ کے لیے بھی روزوں کا اجر ثواب ہے، لیکن اس میں کیا خاصیت ہے جو امت مسلمہ کو اجر ثواب ملے گا؟ اس کے اندر بنیادی طور پر دو امتیازی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 1.25 لاکھ انبیاء میں سب سے افضل بنایا۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں، اسی طرح آپ کی امت 1.25 لاکھ امتوں میں افضل ہے۔ تو اس لحاظ سے چونکہ افضل نبی کی افضل امت ہے تو لہٰذا ان کا اجر بھی اسی اعتبار سے زیادہ ہوگا۔ ایک تو امتیازی پہلو یہ ہے۔ دوسرا امتیازی یہ پہلو ہے کہ پہلی امتوں کی جو عمریں تھیں وہ طویل تھیں، لمبی لمبی عمریں تھیں، 1000 سال، 500 سال، اس سے زائد عمریں بھی تھیں۔ تو اس لحاظ سے چونکہ عمریں زیادہ تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی عمریں کم ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی عمریں لمبی تھی تو وہ اجر بھی زیادہ پاتے ہوں گے، بڑی عبادتیں کرتے ہوں گے، بڑی ریاضتیں کرتے ہوں گے۔ تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں اگرچہ تھوڑی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے مواقع دیے ہیں کہ یہ ان میں عبادتیں بجا لا کے ان امتوں سے زیادہ اجر کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پروگرام میں ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں صوفی غلام حسین قادری سے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، عکس دل گنبدے عکس دل گنبدے خضرا کا بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ
یوں بسا رکھا ہے، بس اسی ذات سے ہے سارے جہاں میں رونق، بس اسی ذات سے ہے سارے جہاں میں رونق، ایک محمد کے بس محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، کفر ہے گر جو کہے مردہ میرے آقا کو، کفر ہے گر جو کہے مردہ میرے آقا کو، وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے، فقط پردہ گرا رکھا ہے، وہ تو زندہ ہے، فقط پردہ گرا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، وار دوں جہان میں طه کی حسین آنکھوں پر، وار دوں جہان میں طه کی حسین آنکھوں پر، دونوں عالم کو ہی، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، دو ٹھکانے دو ٹھکانے خدا نے بخشے کہ ہے وہاں خلد، یہاں طیبہ بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، سر کٹا کر وہ تلاوت
سر کٹا کر وہ تلاوت بھی کیا کرتے ہیں کہ جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے، جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے۔ ناظرین کرام، روزے امت مسلمہ پر فرض کر دیے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ مکمل روزے رکھے گا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی بشارت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو فرمائی، اتنی بڑی خوشخبری فرمائی، اس خوشخبری کے باوجود بھی لوگ سستی کرتے ہیں اور رمضان کے روزے چھوڑتے ہیں اور بغیر کسی عذر کے۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگ سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ اگر آپ پورے روزے رکھتے ہیں تو آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو کوئی شخص جو عذر کے ساتھ روزے چھوڑ دیتا ہے یا 10 روزے رکھتا ہے یا 15 روزے رکھتا ہے تو کیا اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے خوشخبری آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے روزے داروں کے لیے، جو روزہ رکھے گا اس کے لیے یہ خوشخبری ہے، اور جو جان بوجھ کر سستی کرتے ہوئے یا کاہلی کرتے ہوئے روزے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی دیکھیے، بنیادی طور پر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر روزہ رکھنے کا حکم دیا، اسی کے ساتھ وہ لوگ جو عذر شرعی رکھتے ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ جو شخص مریض ہے کہ اس کا مرض بڑھ جائے گا روزے کی وجہ سے، اسے تو اسلام نے خود ہی ریلیکس دے دی ہے، جی، کہ ریلیکسیشن دے دی ہے کہ بھائی تم نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، مؤخر کر دو۔ اور او علی سفر، یا بندہ سفر پہ ہو جی تو فائدۃ من ایام اخر، تو ان کو بعد میں رکھ لیں۔ جی جی یہ تو خود ہی بتا دیا گیا، جی اور اسی پر اجر بھی دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزے کو من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غضنفر بھائی یہ ذرا حدیث پاک کا جو لفظ ہے یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا رمضان المبارک کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، وما تأخر، جو اس نے بعد میں گناہ کرنے ہیں اللہ وہ بھی پہلے معاف کر دے گا۔ اللہ تو یہ تو اجر ہے اس کے لیے کہ جو روزہ رکھے، اور اس روزے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی 30 دن میں بندہ ایک روزہ رکھ دے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کامل اور مکمل طریقے سے پورے اہتمام کے ساتھ، تقوی اور طہارت کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے لیے یہ اجر ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا کہ جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے روزے کو ترک کر دیتا ہے، اس کے لیے حکم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، فرمایا اگر وہ ساری زندگی بھی روزے سے رہے، ساری زندگی، تو اس ایک فرض روزے کے اجر کو وہ نہیں پا سکتا۔ اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ ہم نے روزے کے مفہوم اور مقصد سے آگہی تو حاصل کر لی، لیکن ناظرین کرام یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ جس نے اپنی رحمت سے اجر عظیم دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور جو روزہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے اس میں یقین اور اخلاص کی دولت اس قدر زیادہ ہونی چاہیے کہ جس قدر ہم اس سے جزا کی امید رکھتے ہیں، اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔